السلام جناب، کیسے مزاج ہیں؟ آج جناب ہمارا نواں لیکچر ہوگا ویب ڈیولپمنٹ کا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں آپ سے کچھ بات کریں، پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریویو کر لیں. پچھلی دفعہ ہم نے فلو کنٹرول کی اور لوپس کی بات کی تھی. فلو کنٹرول میں خاص طور پہ ہم نے اف اسٹیٹمنٹ اور سوئچ اسٹیٹمنٹ جو جاوا اسکرپٹ کی ہیں انہیں دیکھا تھا، اور لوپس کے لیے ہم نے دو طرح کے لوپس دیکھے تھے، ایک تو وائل لوپ اور دوسرا فور لوپ، اور ہم نے بعض چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس بھی کر کے دیکھی تھیں. جہاں تک اف اسٹیٹمنٹ اور سوئچ اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، اس میں ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ سوئچ اسٹیٹمنٹ وہاں پہ زیادہ موزوں ہوتی ہے جہاں پہ صرف ایک ہی ویریبل کی مختلف ویلیوز کے اوپر بیس کر کے ہم مختلف ایکشنز لیتے ہیں. لیکن جب ملٹیپل ویریبلس ہوں، ذرا کمپلیکس سی سچویشن ہو، ذرا کمپلیکس ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوں، تو اس وقت شاید یہ جو اف ایلس والا اسٹرکچر جو ہوتا ہے یہ زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بعض اوقات جاوا اسکرپٹ صرف ایک اسٹیٹمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہیں، لیکن آپ کو وہاں پہ ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹ لکھنے کا شوق ہوتا ہے. تو اس شوق کو آپ کیسے پورا کرتے ہیں؟ اس کا پورا کرنے کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ ان سب اسٹیٹمنٹس کو ملا کے آپ ایک کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ بنا دیتے ہیں. آپ کرتے یہ ہے کہ جتنی بھی اسٹیٹمنٹس آپ نے لکھنی ہیں ان کو اوپن بریس اور کلوز بریس کے اندر انکلوز کر دیتے ہیں. تو جہاں تک جاوا اسکرپٹ کا تعلق ہے، جاوا اسکرپٹ جو بھی کچھ ہوتا ہے اس اوپن بریس اور کلوز بریس کے بیچ میں، وہ اس کو ایز ون اسٹیٹمنٹ تصور کرتا ہے. اینڈ جاوا اسکرپٹ کے نقطہ نظر سے ہم اسے کہتے ہیں دس از اے کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ، دیٹ از اے بگ اسٹیٹمنٹ وچ کنسسٹ آف اسمالر اسٹیٹمنٹس. لیکن جاوا اسکرپٹ اس کو صرف اور صرف ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے. ایک چیز اور بھی جو میں نے آپ کو نوٹ کرنے کے لیے بتائی تھی کہ جب یہ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں پہ سیمی کولن نہیں لگاتے، جس طرح عموماً جب آپ کوئی جاوا اسکرپٹ اسٹیٹمنٹ کو ختم کرتے ہوئے سیمی کولن لگا دیتے ہیں. دوسری بات جو ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی وہ تھی لوپس کے بارے میں، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب ایک وائل لوپ ہے، ایک فور لوپ ہے، اور وہ ذرا مختلف ہیں. مختلف اس طرح کے مختلف ایپلیکیشنز میں بعض اوقات فور لوپ زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں اور بعض اوقات وائل لوپ زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں. یہ جو ایگزامپل اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس ایگزامپل کو کرنے کے لیے شاید فور لوپ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، ان دا سینس کہ فور لوپ کے ذریعے یہ کام زیادہ کمپیکٹ مینر میں ہو سکتا ہے، ذرا کم لائنوں میں ہو سکتا ہے. اگر وائل لوپ سے ہم وہ کام کریں، ہم کر تو سکتے ہیں لیکن ہمیں 2 ایکسٹرا لائنز یوز کرنی پڑتی ہیں. فور لوپ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس میں جب آپ فور لوپ کی اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو انیشل کاؤنٹ ہے وہ لکھتے ہیں، یعنی آپ جو کاؤنٹر ویریبل ہے اس کو انیشلائز کرتے ہیں، اور آپ اس کو انیشلائز عموماً تو 0 پہ کرتے ہیں لیکن آپ کسی بھی نمبر پہ کر سکتے ہیں، پازیٹیو یا نیگیٹو. اس کے بعد ایک کنڈیشن لکھی جاتی ہے کہ لوپ اس وقت تک چلتا ہے جب تک وہ کنڈیشن ٹرو ہو. جو ہی وہ کنڈیشن فالس ہوتی ہے لوپ ختم ہو جاتا ہے. آخری چیز جو اس فور لوپ کے کانسٹرکٹ میں آتی ہے وہ ہوتا ہے ایک آپریشن، یعنی جب بھی آپ ایک آئٹریشن کرتے ہیں اس کے بعد واپس فور لوپ پہ آتے ہیں تو آپ آپریشن کرتے ہیں. اس آپریشن کے ذریعے عموماً آپ صرف ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ یہ جو آپ کا ویریبل ہے نا، یہ جو کاؤنٹر کا ویریبل ہے جو ایکس ہے اس صورت میں، اس کو آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. عموماً یا تو آپ اس کو انکریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ڈیکریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اس ایگزامپل میں آپ اسے انکریمنٹ کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فور لوپ اور وائل لوپ جو ہے ان میں جو فرق ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ فور لوپ عموماً ایسی جگہوں پہ زیادہ کارآمد ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ٹوٹلی کتنی آئٹریشنز کرنی ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 50 آئٹریشنز کرنی ہے تو وائل نہ یوز کریں، فور لوپ یوز کریں، وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. لیکن ایسی سچویشنز میں جہاں پہ کوئی کنڈیشن کو آپ بار بار چیک کرتے ہیں اور اگر کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے آپ لوپ کے اندر رہتے ہیں ورنہ آپ لوپ سے باہر نکل جاتے ہیں، اس صورت میں وائل لوپ جو ہیں وہ زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ لیکچر ختم کرنے سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ فور لوپس اور اریز آپس میں مل کے ایک بہت اچھا اور یوزفل کمبینیشن بناتے ہیں. تو آج جناب آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے اریز. اریز کے بارے میں آج جو ہم بات کریں گے، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اریز ہوتے کیا ہیں، ہمیں ان کی ضرورت کیوں ہے، اور پھر اریز کے ذریعے ہم کچھ پرابلمز سالو کریں گے، چھوٹی چھوٹی پرابلم سالو کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ اریز کو یوز کرنے سے آپ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ جناب یہ اریز آخر چیز کیا ہے. تو اس کے بارے میں
آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن پہلے بتاؤں کہ اریز کیا ہوتے ہیں. یہ ایک لسٹ ہوتی ہے, نہ صرف یہ ایک لسٹ ہوتی ہے, یہ ایک انڈیکسڈ لسٹ ہوتی ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہم نے تذکرہ کیا تھا ویریبلز کا, ہم نے کہا تھا کہ ویریبلز ایک کنٹینر کی طرح ہوتے ہیں جس میں ایک ویلیو رکھی جاتی ہے. تو جناب اریز جو ہیں یہ بھی ایک لحاظ سے کنٹینر ہی ہوتے ہیں, لیکن ان میں اور عام ویریبلز میں تھوڑا سا ایک فرق ہے. وہ یہ کہ اریز خاص طور پہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں ملٹیپل ویلیوز رکھی جائے. جس طرح آپ نے دیکھا ہو نا کہ اگر آپ نے بہت سارے انڈے بازار سے خریدنے ہو تو اس کا ایک کنٹینر سا ہوتا ہے جس میں انڈے رکھے ہوتے ہیں, وہ ایسا کچھ ویوی سا ایک کنٹینر ہوتا ہے. تو اریز بھی شاید اسی طرح ہے, یعنی دے آر ڈیزائنڈ فار پٹنگ ملٹیپل تھنگس ان ون کنٹینر. تو ویریبلس عموماً ہم یہی کہتے ہیں عام ویریبلس کے بارے میں کہ اس میں ایک ویلیو رکھی جاتی ہے. تو اریز کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ملٹیپل ویلیوز رکھی جاتی ہیں. تو جناب اریز ہے این انڈیکسڈ لسٹ آف ایلیمنٹس. اسی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. 4 فروٹ ہیں, ان 4 فروٹ کو ہم یعنی پکارنا چاہتے ہیں مختلف ناموں سے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جناب یہ تو ایک اسٹرابری ہے, یہ ایک اورنج ہے, یہ ایک ایپل ہے, یہ ایک واٹر میلن ہے. یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ اسٹرابری جو ہے یہ فروٹ 1 ہے, پھر فروٹ 2 ہے, پھر فروٹ 3 ہے, پھر فروٹ 4 ہے. اریز کی لینگویج میں اگر آپ کہنا چاہیں گے تو عموماً آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ جو پہلی والی چیز ہے نا, یعنی اسٹرابری جو ہے یہ ہے فروٹ اسکوائر بریکٹ 0 اسکوائر بریکٹ کلوز. دوسرا جو ہے وہ ہے فروٹ اسکوائر بریکٹ 1 اسکوائر بریکٹ کلوز. تیسرا جو ہے وہ ہے فروٹ اسکوائر بریکٹ 2 اسکوائر بریکٹ کلوز. چوتھا جو ہے وہ ہے فروٹ اسکوائر بریکٹ 3 اسکوائر بریکٹ کلوزڈ. یعنی عموماً اریز کی نوٹیشن میں اگر ان چیزوں کو سٹور کرنا چاہیں گے تو ان کے نام کچھ ایسے ہوں گے. تو یہ فروٹ 0 فروٹ 1 فروٹ 2 فروٹ 3 یہ کیا ہے؟ یہ ایک ارے کے ایلیمنٹ ہیں, ایک ارے کے 4 ایلیمنٹ ہیں. تو اس میں جو فروٹ جو ہے نا, یہ جو نام ہے یہ اس ارے کا آئیڈینٹیفائر ہے. جس طرح آپ کو ہم نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ ویریبلس کے آئیڈینٹیفائر ہوتے ہیں, ویریبلس کے نام ہوتے ہیں, تو اریز کے بھی نام ہوتے ہیں. اس پرٹیکولر ایگزامپل میں فروٹ جو ہے دیٹ از دا آئیڈینٹیفائر آف دا ارے. اور یہ کہ یہ جو ارے ہے اس کی لینتھ جو ہے وہ 4 ہے. اس میں اس ارے میں 4 ایلیمنٹس ہیں, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ارے کی لینتھ جو ہے وہ 4 ہے. اس کا نام, اس کا آئیڈینٹیفائر فروٹ ہے اور اس کی لینتھ جو ہے 4 ہے کیونکہ اس میں 4 ایلیمنٹس ہیں. تو دوبارہ کہ یہ فروٹ کیا ہے؟ فروٹ جو ہے اس ارے کا آئیڈینٹیفائر ہے. اس کے بعد ہم ایک اسکوائر بریکٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس ارے کا انڈیکس لکھتے ہیں. تو یہاں پہ 0 جو ہے یہ اس ارے کا انڈیکس ہے, یعنی یہ جو فروٹ والا ارے ہے اس کے 0th ایلیمنٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اس کا ایک 0th ایلیمنٹ ہے, ایک فرسٹ ایلیمنٹ ہے, ایک سیکنڈ ہے اور ایک تھرڈ ایلیمنٹ ہے. دیر آر ٹوٹل آف 4 ایلیمنٹس. سو جب بھی آپ کسی ارے کے ایلیمنٹ کو ریفر کرتے ہیں سب سے پہلے اس ارے کا آئیڈینٹیفائر لکھتے ہیں, پھر اسکوائر بریکٹ لکھتے ہیں, پھر انڈیکس لکھتے ہیں اس پرٹیکولر ایلیمنٹ کا جس کو آپ ریفر کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ اسکوائر بریکٹ کو کلوز کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا کہ اریز کے بارے میں ہم بات کیسے کرتے ہیں, اریز کے مختلف ایلیمنٹس کو ہم آئیڈینٹیفائی کس طرح کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آئیڈینٹیفائی کرنا آ گیا, ان کا فائدہ کیا ہے. بجائے اس کے کہ میں 4 مختلف ویریبلز میں یہ 4 فروٹ سٹور کرتا, میں ایک ارے میں یہ کیوں سٹور کر رہا ہوں, مجھے اس کا کیا فائدہ ہے. اس فائدہ کو ہم آپ کو 1-2 ایگزامپلس کی صورت میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے جناب, سب سے پہلے ہم نے 4 ویریبل ڈکلیئر کیے, اسٹوڈنٹ 1 اسٹوڈنٹ 2 اسٹوڈنٹ 3 اسٹوڈنٹ 4. اس کے بعد ہر ویریبل میں ہم نے ایک ایک نام رکھ دیے, یعنی وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے نام ہم نے رکھ دیے. اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ جناب ان ناموں کو ہم نے لکھ دیا. پہلے ہم نے کہا ڈاکیومنٹ رائٹ اسٹوڈنٹ 1, پھر ڈاکیومنٹ رائٹ اسٹوڈنٹ 2, پھر 3, پھر 4. تو نیٹ ریزلٹ کیا ہوا کہ ہماری اسکرین پہ یہ 4 نام آ جائیں گے, کیونکہ ہم نے 4 ویریبلز لکھے ہیں, ہر ویریبل میں ایک نام ہے. تو آخر میں کیا ہوگا کہ ہماری اسکرین پہ ہماری ونڈو میں 4 نام آ جائیں گے, وسیم, وقار, ثقلین, دانش. اب اسی کام کو میں ایک اور طریقے سے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں, یعنی اب ہم یہ کریں گے ایک ارے کی مدد سے. سب سے پہلے تو جناب ہمیں ارے ڈکلیئر کرنا پڑے گا. یہ ارے جو ہے اس کا آئیڈینٹیفائر جو ہے اسٹوڈنٹ ہے, اس کی لینتھ جو ہے وہ 4 ہے. تو ہم کہیں گے اسٹوڈنٹ از اکول ٹو نیو ارے
اور پھر بریکٹس میں 4. تو یہ ہم نے ایک ارے ڈکلیئر کیا ہے جس کا نام ہے اسٹوڈنٹ اور جس کی لینتھ ہے 4. اس کے بعد یہ جو ارے ہے اس کے ہر ایلیمنٹ میں ہم ایک ایک نام ڈال دیتے ہیں. پہلے ایلیمنٹ میں ہم نے رکھنا ہے یعنی وہ 0th ایلیمنٹ جو ہے اس میں اپنے ایک نام رکھنا ہے, تو ہم کہیں گے اسٹوڈنٹ اسکوائر بریکٹ 0 اسکوائر بریکٹ از اکول ٹو پہلا نام, پھر اسٹوڈنٹ اسکوائر بریکٹ 1 اسکوائر بریکٹ کلوز از اکول ٹو دوسرا نام, تیسرا نام, چوتھا نام. تو یہ جو 4 اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی مدد سے ہم نے اپنے ارے کو پاپولیٹ کیا ہے, یعنی اس میں چیزیں ڈالی ہیں. سب سے پہلے ہم نے ڈکلیئر کیا کہ بھئی ایک ارے ہے, اس کے بعد ارے کے جو مختلف ایلیمنٹس ہیں اس میں ہم نے چیزیں رکھ دی. اب بات آتی ہے ان چیزوں کو پرنٹ کرنے کی. ان چیزوں کو جو ابھی ہم نے اگزامپل دیکھی تھی اس میں ہم نے 4 لائنوں کی مدد سے پرنٹ کیا تھا, لیکن یہاں پہ ہم اسے ایک فار لوپ کی مدد سے پرنٹ کر رہے ہیں. اس بات کا خیال رکھیے کہ جو پچھلی اگزامپل دیکھی تھی اس میں ہم اس طرح کا فار لوپ یوز نہیں کر سکتے تھے. یہاں پہ ہم یہ فار لوپ یوز کر پا رہے ہیں صرف ایک وجہ سے, وہ یہ کہ ہم نے ان ناموں کو ایک ارے کی صورت میں اسٹور کیا ہے. جس طرح ہم نے پہلے 4 ڈسٹنکٹ ویریبلز میں کیا تھا وہاں پہ فار لوپ یوز نہیں ہو سکتا تھا. تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فار x is equal to 0 یعنی 0 سے اسٹارٹ کریں, اس کے بعد چیک کریں کہ x 4 سے کم ہے اور پھر ایک اٹریشن کریں. اس کے بعد x کو انکریمنٹ کریں اور پھر دیکھیں 4 سے کم ہے اور یہ کرتے جائیں, انکریمنٹ کرتے جائیں, چیک کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ یہ رائٹ کرتے جائیں, اور آپ دیکھیں گے فار لوپ جو ہے یہ 4 چیزیں لکھے گا, اس کے بعد ایگزٹ کر جائے گا. 0th ایلیمنٹ لکھے گا, فرسٹ ایلیمنٹ لکھے گا, دوسرا اور تیسرا ایلیمنٹ لکھے گا اور پھر یہ فار لوپ سے ایگزٹ کر جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اپروچ ابھی آپ کو دکھائی گئی اور پہلے جو آپ نے اپروچ دیکھی اس میں بہتر کون سی ہے, کون سی اپروچ بہتر ہے؟ پہلی اپروچ جس میں ہم نے 4 ویریبلز ڈسٹنکٹلی یوز کیے تھے, یا پھر یہ اپروچ جہاں پہ ہم نے 4 ایلیمنٹس کا ایک ارے یوز کیا ہے؟ ان میں سے کون سی بہتر ہے؟ جناب مجھے تو دوسری اپروچ زیادہ بہتر لگتی ہے. وجہ اس کی یہ کہ دیکھیں ابھی تو ہم 4 ایلیمنٹس پہ کام کر رہے تھے, اب خود سوچیں 4 کے بجائے اگر یہ 4000 ہوتے تو پچھلی اپروچ تھی اس میں آپ کا کتنا لمبا پروگرام ہوتا. اگر اس اپروچ سے یعنی اریز کی اپروچ سے اور فار لوپ کے ساتھ اریز کو آپ یوز کریں تو آپ کا پروگرام جو ہوگا اس سے آدھا ہوگا. سو اریز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اریز کے ذریعے اور فار لوپس کے ذریعے چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. تو جناب اریز کیا ہے؟ اریز ایسی چیزیں ہیں جس میں ملٹیپل چیزیں رکھی جا سکیں, ایسے کنٹینرز ہیں جس میں ملٹیپل چیزیں اسٹور کی جا سکیں. اور جاوا اسکرپٹ میں اریز آر امپلیمنٹڈ ان دی فارم آف این ارے آبجیکٹ, یعنی جاوا اسکرپٹ میں اریز جو ہے وہ آبجیکٹس ہوتے ہیں. ان آبجیکٹس کی کی پراپرٹی پتہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی کی پراپرٹی ہے لینتھ. جس طرح ابھی جو ہم نے اسٹوڈنٹ ارے ڈیفائن کیا تھا اس کی پراپرٹی تھی لینتھ اور اس کی ویلیو کیا تھی 4, کیونکہ اس میں 4 ایلیمنٹس تھے. اسی طرح کیونکہ ارے ایک آبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ پراپرٹی ہے, اس کے علاوہ اور بھی پراپرٹیز ہیں, اس سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈز بھی ہیں. ان میتھڈز کا تو ہم تھوڑی دیر میں تذکرہ کریں گے. اس کے علاوہ یہ جو لینتھ پراپرٹی ہے اس کی بھی ہم کچھ بات کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو جو بتانا چاہوں گا بڑی انٹرسٹنگ جو جاوا اسکرپٹ کے اریز کے بارے میں ہے کہ یہ بھی ڈائنامکلی ٹائپڈ ہیں. نہ صرف یہ ڈائنامکلی ٹائپڈ ہیں, ان کا ہر ایلیمنٹ ڈائنامکلی ٹائپڈ ہے. اگر آپ چاہیں تو جاوا اسکرپٹ کے اریز جو ہیں اس کے ایک ایلیمنٹ میں آپ ایک نمبر رکھ دیں, اسی ارے کے دوسرے ایلیمنٹ میں آپ چاہیں تو ایک اسٹرنگ ویریبل رکھ دیں, اور آپ کے پاس یہ بھی آزادی ہے اگر آپ ارے کے کسی ایلیمنٹ میں ایک ارے رکھنا چاہیں دیٹ از فائن ایز ویل. جاوا اسکرپٹ کے اریز بہت فلیکسیبل ہیں اور میں کہنا یہ یہاں پہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی ایلیمنٹ میں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. ایون کسی ایلیمنٹ میں اگر آپ چاہیں تو ایک پورے کا پورا ارے بھی وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں. ابھی ہم نے بات کی تھی آبجیکٹ کی, ابھی ہم نے بات کی تھی ارے آبجیکٹ کی, اور یہ کہ اسٹوڈنٹ جو بھی ہم نے ارے بنایا تھا دیٹس این انسٹنس آف دا ارے آبجیکٹ. اسٹوڈنٹ واز ڈکلیئرڈ سچ دیٹ اٹ ہیز اے لینتھ آف 4, یعنی یہ جو ہم نے ایک نیا آبجیکٹ بنایا اسٹوڈنٹ, اور یہ آبجیکٹ جو ہے اٹس این انسٹنس آف دا ارے آبجیکٹ, اس کی لینتھ جو ہے, اس کی لینتھ پراپرٹی جو ہے وہ 4 ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 4 ایلیمنٹس ہیں. پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ 0, دوسرا اسٹوڈنٹ 1, اسٹوڈنٹ 2, اسٹوڈنٹ 3, اور یہ 0 1 2 3 جو ہیں یہ اسکوائر بریکٹس میں آ رہے ہیں. تو یہ جو ہم نے اسٹیٹمنٹ یوز کی تھی اس کو ڈکلیئر کرنے کے لیے, یعنی اسٹوڈنٹ از اکول ٹو نیو
ارے, اس کے بعد بریکٹس اور اس کے بیچ میں 4, اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو مزید بتانا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہے, یہ جو نیا آبجیکٹ ہم بنا رہے ہیں, نیا ارے جو ہم بنا رہے ہیں, یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا آئیڈینٹیفائر ہے. اسٹوڈنٹ کے بعد ہم نے لکھا ہے دا ایکول سائن, یہ وہ اسائنمنٹ آپریٹر ہے, اور اس کے بعد ہم نے لکھا ہے نیو. یہ نیو کیا چیز ہے؟ نیو جناب یہ بھی ایک آپریٹر ہے. ہم نے کچھ آپریٹرز کا تذکرہ آپ سے پہلے کیا تھا, لیکن اس نیو آپریٹر کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا تھا. تو یہ نیو کیا ہے؟ اٹس این آپریٹر. یہ آپریٹر جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک نیا انسٹنس کریٹ کرتا ہے ہمارے لیے. اور یہ کس چیز کا نیا انسٹنس کریٹ کرے گا؟ نیو کے سامنے جو لکھا ہوا ہے, نیو کے سامنے لکھا ہوا ہے کیپٹل ARRAY, یعنی نیو کے بعد ارے لکھا ہوا ہے, یہ اس کا ایک نیا انسٹنس آپ کے لیے کریٹ کر دے گا. یاد رکھیں اس ارے میں یہ جو اے ہے یہ کیپٹل ہے, اس کے بعد RRAY جو ہے یہ اسمال ہے. تو یہ ارے جو ہے نا, دس از دا پیرنٹ آبجیکٹ جس کا انسٹنس کریٹ کیا جا رہا ہے. بعض لینگویجز میں اس پیرنٹ آبجیکٹ کو کلاس بھی کہا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ بلونگس ٹو دا کلاس, اور کس کلاس کو بلونگ کرتا ہے؟ ارے کی کلاس کو بلونگ کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹ از این انسٹنس فرام دیٹ کلاس. تو ارے ایک آبجیکٹ ہے, یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ اسی کا ایک انسٹنس ہے. اس کے بعد جناب پیرنتھسیز ہیں, اور ان پیرنتھسیز کے بیچ میں لکھا ہوا ہے 4, یعنی دا لینتھ آف دا ارے. سو پہلے آپ آئیڈینٹیفائر لکھتے ہیں, پھر آپ اسائنمنٹ آپریٹر لکھتے ہیں, پھر نیو آپریٹر لکھتے ہیں, اس کے بعد آپ ارے لکھتے ہیں, اور اس کے بعد آپ پیرنتھسیز کے بیچ میں جو بھی آپ کی لینتھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں. اس طرح یہ ایک نیا ارے جو ہوتا ہے اس کا انسٹنس ڈکلیئر ہو گیا, یعنی ایک نیا ارے آبجیکٹ بن گیا جس کا نام کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ. یہ ہم نے ابھی انسٹنس کی اور آبجیکٹس کی کچھ بات کی, اس کو میں تھوڑا سا اور آپ کے سامنے کلیریفائی کرنا چاہوں گا. فرض کریں ہم سوزوکی مہران کی بات کرتے ہیں. ایک سوزوکی مہران بنی, اس کو ہم ایک آبجیکٹ تصور کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی مینوفیکچر شروع ہو گئی, یعنی ایک ڈیزائن بنا, پھر ویسے بے شمار ہم نے انسٹنسز کریٹ کرنے شروع کر دیے. ایک سب سے پہلے بنا اور اس کے بعد اس کی کاپیاں بنتی رہیں. دوز آر دا انسٹنسز آف دا پیرنٹ آبجیکٹ. پیرنٹ آبجیکٹ جو ہے وہ تھی سوزوکی مہران, اور اس کے بعد اس کے انسٹنسز کریٹ ہو رہے ہیں. دا کی پوائنٹ اباؤٹ دوز انسٹنسز از کہ وہ انسٹنسز جو ہیں وہ بھی آبجیکٹس ہیں. ایک پیرنٹ آبجیکٹ ہے, اس کے جو انسٹنسز کریٹ ہو رہے ہیں دے آر آلسو آبجیکٹس. اس میں وہی پراپرٹیز ہیں جو کہ پیرنٹ آبجیکٹ میں تھی. اب آپ چاہیں تو ایک سوزوکی بنائیں وائٹ رنگ کی, اور باقی ساری سوزوکیاں بھی ویسی ہی بنائیں. ایک سوزوکی آپ بنائیں, اس کے اندر وائٹ رنگ ہو, اس کے اندر اے سی لگا, اس میں ریڈیو, باقی ساری ایگزیکٹلی ویسے ہوں, تو وہ بھی اس کے انسٹنسز ہی ہوں گے. لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بعض آپ سرخ بنا دیں, کچھ سفید بنا دیں, کچھ گرین بنا دیں, کچھ بلو بنا دیں. بعض میں آپ ریڈیو لگائیں, بعض میں نہ لگائیں, بعض میں آپ اے سی لگائیں, بعض میں نہ لگائیں. اسٹل دے بلونگ ٹو دا سیم پیرنٹ آبجیکٹ. یعنی تقریباً ہے تو وہی, تھوڑی تھوڑی ویریشنز ہیں, یعنی پراپرٹیز تھوڑی سی ویری ہو رہی ہیں, لیکن اصل میں تو وہی چیز ہے. تو یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انسٹنس کیا ہوتے ہیں. ایک پیرنٹ آبجیکٹ ہوتا ہے, اس کی ایک لحاظ سے کاپیاں ہوتی ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایگزیکٹ کاپیز ہوں, ان میں تھوڑی تھوڑی ویریشنز آ سکتی ہیں. اور کی ویریشن یہی گاڑی کے سلسلے میں جس طرح ہے کہ رنگ مختلف ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں, اس طرح آبجیکٹس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹ آبجیکٹ کے انسٹنسز بنتے ہیں اور وہ تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ان میں بعض چیزیں مشترک نہیں ہوتی, بعض چیزیں مشترک ہوتی ہیں. اور یہ جو غیر مشترک چیزیں آپ کس طرح کرتے ہیں سیٹ آبجیکٹس میں, وہی کہ جو انسٹنسز ہیں ان کی پراپرٹیز چینج کر کے آپ ان کو تھوڑا سا مختلف بنا سکتے ہیں. تو دوبارہ اسی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں, اسٹوڈنٹ از اکول ٹو نیو ارے پیرنتھیسز میں 4. تو یہ اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ اٹس این انسٹنس, یعنی یہ کاپی ہے. کس کی؟ ارے کی کاپی ہے. اور اس کی پراپرٹی جو ہے کی پراپرٹی لینتھ کی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ ارے کی کاپی ہے, لیکن اس کی جو پراپرٹی لینتھ ہے اس کی ویلیو 4 ہے. تو یعنی انسٹنس کیا ہوتا ہے؟ ایک مین سانچا سا ہوتا ہے, اور اس سے ہم کاپیاں بناتے ہیں. وہ کاپیاں ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی ایک جیسی ہوں, وہ تھوڑی سی مختلف بھی ہو سکتی ہیں. سو انسٹنسز آپس میں خاصے ملتے جلتے ہیں, لیکن ان میں بعض مختلف فیچرز بھی, مختلف پراپرٹیز بھی ہو سکتی ہیں. تو جناب یہ انسٹنسز ہم کریٹ کرتے ہیں ارے آبجیکٹ کے, ان کے نام ہم کس طرح رکھتے ہیں, اس کی کیا کنونشن ہے, اس کے کیا رولس ہیں, اس کے کیا ضوابط ہیں. تو اس میں یہی ہے
کہ جس طرح ویریبلس ہم ڈکلیئر کرتے تھے ان کے ہم نام رکھتے تھے، اریز کے بارے میں بھی، اریز کے انسٹنسز جب ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اس پہ بھی وہی مسئلے مسائل ذہن میں رکھنے پڑتے ہیں. یعنی یہ کہ پہلا جو لیٹر ہو وہ یا تو الفابیٹ کا لیٹر ہو یا پھر انڈرسکور ہو، اور اس کے بعد جو ہے یا الفابیٹ کا لیٹر ہو یا انڈرسکور ہو یا کوئی نومیرک ڈیجٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ رولز وہی ہے جو ہم نے ویریبلس کے سلسلے میں ڈسکس کیے تھے. کچھ ایگزامپلز آپ کو دکھا دیں کہ ہم ارے کے مختلف ایلیمنٹس جو ہیں اس کو ہم ویلیوز کس طرح اسائن کرتے ہیں. سب سے پہلے یہی کہ آپ یہ کہیں اے اسکوائر بریکٹ 1 اسکوائر بریکٹ کلوز از اکول ٹو 5. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو اے ارے ہے نا، اس کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے اے 1 کا کیا مطلب ہے؟ دا سیکنڈ ایلیمنٹ، کیونکہ پہلا ایلیمنٹ تو 0th ایلیمنٹ ہوا نا. تو اے کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے اس کو جناب آپ 5 کر دیں، یعنی اس میں دوسرے ایلیمنٹ میں آپ ایک ویلیو رکھ دیں اور وہ ویلیو کیا ہے؟ وہ 5 ہے. اسی طرح اگر آپ چاہیں تو آپ ایک نیم کا ارے ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کا جو آپ 5واں ایلیمنٹ ہے اس کا نام آپ بھولا رکھ دیں. یعنی میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ارے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک نومیرک نمبر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک اسٹرنگ لٹرل بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ چاہیں تو وہ ایک بولین ٹرو یا فالس بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو اس سے نیکسٹ ایگزامپل ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نمبر از اکول ٹو 5 اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں نیم اسکوائر بریکٹ نمبر از اکول ٹو نیم 5. یہ بتائیں کہ یہ جو دو اسٹیٹمنٹس میں نے آپ کو دکھائی ہیں، نمبر از اکول ٹو 5، نیم نمبر از اکول ٹو نیم 5، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ جواب بڑا زیادہ ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، نیم کی ویلیو تو جو یعنی اس کا نمبر والا ایلیمنٹ ہے، نمبر کی ویلیو 5 ہے، تو یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اصل میں تو یہی لکھا ہوا ہے نا کہ نیم 5 از اکول ٹو نیم 5، تو ہو تو کچھ نہیں رہا. اس سے نیکسٹ جو ایگزامپل ہے اس میں ایک فور ایلیمنٹ ہے، اس میں ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک نیا ارے ڈکلیئر کیا ہے y، اور اس میں ہم مختلف ویلیوز ڈال رہے ہیں. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ y اسکوائر بریکٹ x از اکول ٹو ایکس اسکوائرڈ. تو یہ فور لوپ جو ہے 0 سے 9 تک جاتا ہے. تو یہ جو y ارے ہے اس کے پہلے ایلیمنٹ میں 0 لکھ دیتا ہے، دوسرے میں 1، تیسرے میں 4، اس کے بعد 9، اس کے بعد 16، 25، so on and so forth. تو اس فور لوپ کے ذریعے ہم اس ارے میں 10 ایلیمنٹ جو ہیں اس میں ویلیوز ڈال رہے ہیں. ایک خاص بات جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا اس کو میں ری انفورس کرنا چاہوں گا کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جس طرح سی میں ہوتا ہے، سی پلس پلس میں ہوتا ہے، جاوا میں ہوتا ہے کہ کسی ارے کا پہلا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ 0th ایلیمنٹ کہلاتا ہے. اس بات کا خیال رہے. اب جناب ہم جو وہی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا اور تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جاوا اسکرپٹ کے اریز جو ہے نا یہ ہیٹروجینیس ہوتے ہیں. عموماً اکثر لینگویجز میں اریز جو ہوتے ہیں وہ ہوموجینیس ہوتے ہیں، یعنی ارے کے ہر ایلیمنٹ کی ٹائپ ایک ہی ہوتی ہے. یعنی یا تو ایک نمبرز کا ارے ہوگا، یا ایک اسٹرنگز کا ارے ہوگا، یا ایک بولینز کا ارے ہوگا. لیکن جاوا اسکرپٹ میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے. ایک ارے جو ہے اس میں بیک وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ مختلف طرح کی ویلیو اسٹور کی جائیں. یہ جو آپ کو ایگزامپل نظر آ رہی ہے اس میں ہم 2 ارے ڈیفائن کر رہے ہیں. ایک تو اے ہے، اس میں 9 ایلیمنٹس ہیں، دوسرا بی ہے، اس میں 13 ایلیمنٹس ہیں. بی میں اس کا 0th ایلیمنٹ جو ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے 23.7، یعنی وہ ایک نمبر ہے. اب اس کا دوسرا ایلیمنٹ یعنی B1 ہے، ضروری نہیں کہ وہ بھی نمبر ہی ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس پرٹیکولر سچویشن میں، اس پرٹیکولر ایگزامپل میں نے کہا ہے کہ دیٹس اکول ٹو اسٹرنگ لٹرل. نہ صرف یہ، جو B کا تیسرا ایلیمنٹ یعنی B2 ہے دیٹس اکول ٹو A، اور A کیا ہے؟ A از این ارے. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جاوا اسکرپٹ کے اریز جو ہیں دے آر ہیٹروجینیس. اس کے ہر ایلیمنٹ میں آپ مختلف طرح کی چیز رکھ سکتے ہیں. ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے مختلف، ہومو کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسی. سو ان لائک مینی آف دی ادر پاپولر لینگویجز، ان لائک دیم جاوا اسکرپٹ کے اریز جو ہیں وہ ہیٹروجینیس ہیں. تھوڑی دیر پہلے ہم نے تذکرہ کیا تھا اریز کی لینتھ پراپرٹی کا. اس کو ذرا ایک نظر ہم اور دیکھ لیں. فرض کریں کہ آپ ایک نیا ارے ڈکلیئر کرتے ہیں، یعنی ارے کا ایک نیا انسٹنس ڈکلیئر کرتے ہیں. اس کا نام آپ نے یعنی اس کا آئیڈینٹیفائر آپ نے رکھا ہے ڈی. تو ڈی کیا ہے؟ ڈی از این آبجیکٹ. تو یہ ڈی جو ارے ہے اس کے بارے میں لکھتا ہوں کہ ڈاکومنٹ رائٹ ڈی ڈاٹ لینتھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نا، لینتھ جو ہے وہ جو آبجیکٹ ارے ٹائپ کا ہوتا ہے اس کی پراپرٹی ہوتی ہے. اگر میں ڈی ڈاٹ لینتھ لکھ دوں اس کا مطلب ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی کی لینتھ والی پراپرٹی
اور پھر میں لکھتا ہوں ڈاکومنٹ رائٹ, تو میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ڈی کی لینتھ والی پراپرٹی ہے اس کو ڈاکومنٹ میں آپ لکھ دیجئے. تو کیا لکھا جائے گا یہاں پہ ڈاکومنٹ میں, کیا اپیئر ہوگا جب یہ دوسری اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی؟ 5, کیونکہ یہ جو ارے ہم نے ڈی ڈکلیئر کیا ہے اس کی لینتھ کیا ہے؟ اس کی لینتھ 5 ہے نا. تو اگر ہم کہیں گے ڈاکومنٹ رائٹ ڈی ڈاٹ لینتھ, تو جو لکھا جائے گا ڈاکومنٹ میں وہ ہوگا 5, کیونکہ یہ جو ارے ہے ڈی اس کی لینتھ جو ہے 5 ہے. اس کا مطلب ہے ڈی ڈاٹ لینتھ از 5. اسی لینتھ پراپرٹی کو ہم تھوڑا سا اب آپ کو یوز کر کے دکھاتے ہیں. آپ کو دو ایگزامپلز نظر آ رہی ہیں اس وقت, دونوں لوپس ہیں. ان کو ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیں کہ ان میں فرق کیا ہے, کیا فرق ہے ان دونوں میں. تو یہ بتائیے پہلے کہ جب یہ رن کر لیتے ہیں تو جو رزلٹ آتا ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ جناب کوڈ تو شاید تھوڑا سا آپ کو مختلف لگ رہا ہو, لیکن ان کا رزلٹ جو ہے وہ ایک جیسا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. پہلے والا جو ہے اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے کنڈیشن میں x از لیس دین 10, دوسرے والے میں ہم نے لکھا ہوا ہے x از لیس دین x ڈاٹ لینتھ. x ڈاٹ لینتھ کیا ہے؟ x ڈاٹ لینتھ جو ہے وہ x کی لینتھ پراپرٹی ہے جو کہ 10 ہے. تو دونوں کوڈ جو ہیں, دونوں سیٹس آف کوڈ, دے آر ایگزیکٹلی دا سیم. صرف یہ ہے کہ پہلے میں ہم نے لٹرل 10 یوز کر لیا, دوسرے میں ہم نے پراپرٹی x ڈاٹ لینتھ یوز کر لی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ ایگزیکٹلی ایک جیسے ہیں, کام بھی ایک جیسا کرتے ہیں, تو ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ جناب میری نظر میں ان میں سے بہتر جو ہے وہ دوسرے والا پیس آف کوڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً جب آپ پروگرام لکھتے ہیں تو آپ کو چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں. آج آپ نے 10 ایلیمنٹس کا ارے بنایا, کل آپ کو شاید 50 کی ضرورت پڑے. تو جو دوسرا کوڈ سیگمنٹ ہے نا, اس میں اگر آپ نے 10 سے 50 میں چینج کرنی ہے تو آپ کو صرف ایک جگہ چینج کرنی پڑے گی. ویئرز پہلے والا جو کوڈ سیگمنٹ ہے اس میں آپ کو 2 جگہ چینج کرنی پڑے گی. جب بھی آپ کو کوڈ میں چینجز کرنی پڑتی ہیں عموماً اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو دوسرے والا جو کوڈ سیگمنٹ ہے اس میں غلطی ہونے کا امکان جو ذرا کم ہے, اس لیے آئی ول پریفر دا سیکنڈ ون, حالانکہ کر ایک ہی چیز رہے ہیں. اب جناب ہم بات کرتے ہیں ارے کے میتھڈز کی. ہم نے 2 میتھڈز کا تذکرہ کیا تھا, ایک سارٹ کا اور دوسرا ریورس کا. تو انہی 2 کا ہم تذکرہ کریں گے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں 5-7 میتھڈز جو اریز پہ ایکٹ کر سکتے ہیں, وہ اور بھی ہیں. ان کے بارے میں آپ کچھ انفارمیشن شاید آپ کو بک سے مل جائے, ورنہ ویب پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ نظر آئے گا. لیکن یہ 2 جو ہیں آئی فاؤنڈ دیم انٹرسٹنگ, تو اس لیے میں ان کا آپ سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں, اس بات کا خیال رہے. تو جناب یہ جو سارٹ میتھڈ ہے یہ کیا کرتا ہے؟ بڑا سادہ سا کام کرتا ہے, یہ سارٹ کرتا ہے. آپ اس کو, یہ میتھڈ اگر آپ کسی ارے پہ اپلائی کریں تو اس ارے کے جتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ سارٹ میتھڈ جو ہے ان کو الفابیٹیکل آرڈر میں سارٹ کر دیتا ہے. اس بات کو یاد رہے کہ یہ ایک خاص آرڈر میں سارٹ کرتا ہے. کس آرڈر میں؟ الفابیٹیکل آرڈر میں سارٹ کر دیتا ہے. اس کی ایگزامپل دیکھ لیجئے. تو سب سے پہلے تو ہم ایک ارے ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس میں 4 ایلیمنٹس ہیں. پھر ہم چاروں ایلیمنٹس کو انیشلائز کرتے ہیں, ان میں کچھ ویلیوز ڈالتے ہیں. اس سچویشن میں اس میں جو ہم ویلیوز ڈال رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسٹرنگ لٹرلز ہیں. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ایکس ڈاٹ سارٹ پیرنتھیسز سیمی کولن. اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ایکس جو آبجیکٹ ہے نا اس پہ یہ سارٹ والا میتھڈ لگا دو. تو ہم کہتے ہیں ایکس ڈاٹ سارٹ. ایکس جو آبجیکٹ ہے اس پہ ہم نے سارٹ کا میتھڈ لگا دیا, اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اس کے بعد ہم نے بس پرنٹ کر دیا. یعنی ایکس ڈاٹ سارٹ نے جو ہمارا ارے تھا 4 ایلیمنٹس کا اس کو سارٹ کیا. اس کے بعد یہ جو لوپ آپ کو فور لوپ نظر آ رہا ہے یہ اس کو بس پرنٹ کر دیتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. یہ جو لوپ ہے اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سی چیز نظر آ رہی ہوگی. اس میں آپ کو یہ بی آر کا ٹیگ نظر آ رہا ہے. یہ یہاں کس لیے؟ آپ کو یاد ہوگا نا کچھ عرصہ پہلے, خاصا عرصہ پہلے ہم نے بی آر کے ٹیگ کی بات کی تھی. یہ بی آر کا ٹیگ کیا کرتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا یہ ایک HTML کا ٹیگ ہے اور یہ ایک لائن بریک ڈال دیتا ہے آپ کی لائن میں. اس کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ جو کوڈ سیگمنٹ میں نے آپ کو دکھایا اس کا رزلٹ دکھا دوں. ہم نے X0 میں وسیم, دوسرے میں وقار, تیسرے میں ثقلین اور آخری میں شعیب ڈالا تھا. جب یہ سارٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اسے ایک سیکوینس میں پرنٹ کیا 0 1 2 3
کی سیکوینس میں پرنٹ کیا تو سب سے اوپر ثقلین ہے, اس کے بعد شعیب ہے, وقار ہے, وسیم ہے. یعنی وہ جو 4 ایلیمنٹس تھے جو کسی آرڈر میں نہیں تھے اب وہ آرڈرڈ فارم میں آ گئے ہیں, وہ اب الفابیٹیکل آرڈر میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, الفابیٹیکل آرڈر میں ہی ہے نا جی. تو اب بتائیے کہ یہ جو بی آر کا ٹیگ ہم نے ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ والی اسٹیٹمنٹ میں رکھا تھا اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ اگر ہم نہ لکھتے تو کیا ہوتا جناب؟ اسے اگر ہم نہ لکھتے, اس بی آر کے ٹیگ کو انکلوڈ نہ کرتے, تو ہونا یہ تھا کہ یہ چاروں کے چاروں نام جو ہیں یہ ایک ہی لائن میں نظر آتے, ایک بڑا سا اسٹرنگ بنتا جس میں یہ چاروں کے چاروں نام لکھے ہوتے, جو اتنا انٹرسٹنگ نہ لگتا. جب بھی عموماً آپ لسٹ کو لکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ایسی ہی فارم میں لکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ایلیمنٹ ایک لائن میں جائے. تو یہ بی آر کا ٹیگ ہم نے صرف اس لیے ڈالا کہ جناب پہلے آپ ایکس آف کے لکھیں, یعنی ایکس کا kth ایلیمنٹ جو ہے وہ لکھیں اور اس کے بعد ایک لائن بریک بھی ڈال دیں. تو جب یہ لوپ چلتا ہے تو پہلے جب 0th ایلیمنٹ لکھا جاتا ہے اس کے بعد ایک لائن بریک لکھی جاتی ہے, اس سے ہم براؤزر میں فوراً دوسری لائن میں آ جاتے ہیں. پھر پہلا ایلیمنٹ x1 لکھا جاتا ہے پھر لائن بریک, پھر x2 لکھا جاتا ہے پھر لائن بریک, پھر x3 لکھا جاتا ہے پھر لائن بریک. تو یہ بی آر کا ٹیگ انکلوڈ کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا, ہم چاہتے کہ یہ چاروں ایلیمنٹس جو ہیں یہ 4 مختلف لائنوں پہ آئیں. اگر ہم سب چیزوں کو ایک لائن میں ڈالتے تو ہمیں بی آر کا ٹیگ انکلوڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. تو جناب یہ تو ہو گیا سارٹ کا میتھڈ. اب یہ بتائیے جو ہم نے سارٹ رن کی, جو سارٹ کا میتھڈ ہم نے اس ارے پہ لگایا, اس سے جو ارے کے ایلیمنٹ سارٹ ہوئے تھے وہ کس آرڈر میں ہوئے تھے؟ وہ اسینڈنگ آرڈر میں ہوئے تھے یا پھر ڈسینڈنگ آرڈر میں ہوئے تھے؟ مجھے تو یاد نہیں, آپ بتائیے. اچھا خیر اس کو چھوڑیں, یہ بتائیے کہ یہ جو ہم نے سارٹ والا میتھڈ یوز کیا یہ خاص طریقے سے اس نے آپ کے جو ایلیمنٹس تھے ان کو آرڈر کر دیا, یا اسینڈنگ میں یا ڈسینڈنگ میں. فرض کریں کہ آپ اس سے الٹے میتھڈ سے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اسینڈنگ میں کیا ہے تو آپ ڈسینڈنگ میں کرنا چاہتے ہیں, یا اگر ڈسینڈنگ میں کیا ہے تو آپ اسینڈنگ میں کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کس طرح کریں گے؟ اس کے لیے جناب جاوا اسکرپٹ کا جو آبجیکٹ ارے ہے اس کا ایک اور میتھڈ یوزفل ہو جاتا ہے, وہ ہے ریورس میتھڈ. تو اب ہم بات کریں گے ریورس میتھڈ کی, اور یہ کس کا میتھڈ ہے؟ یہ ارے آبجیکٹ کا میتھڈ ہے. ریورس کیا کرتا ہے؟ obvious ہے, یعنی جو ارے کا آرڈر ہوتا ہے اس کو ریورس کر دیتا ہے. یعنی پہلی چیز جو ہے اس کو آخر میں رکھ دیتا ہے, دوسری کو سیکنڈ لاسٹ میں, تیسری کو تھرڈ لاسٹ میں, اینڈ سو آن سو فورتھ. یعنی اگر آپ کی چیزیں یوں رکھی ہوئی ہیں 1 2 3 4 5, اس کو یہ الٹا کر دیتا ہے. تو ریورس کا میتھڈ. تو اب یہ جو کوڈ سیگمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں اسی طرح جس طرح پہلے ہم نے کیا تھا بالکل وہی کوڈ ہے. ہم نے صرف ایک چیز کی ہے کہ ایکس ڈاٹ سارٹ سے پہلے ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ ایڈ کر دی ہے, ایکس ڈاٹ ریورس پیرنتھیسز اوپن پیرنتھیسز کلوز سیمی کولن. اس کو جناب اس کوڈ سیگمنٹ کو جب ہم رن کرتے ہیں تو یہ لسٹ ہمارے پاس آتی ہے. وسیم, وقار, ثقلین, شعیب جو ہے یہ اس طرح سارٹ ہو کے اب ریورس ہو کے اور پھر سارٹ ہو کے بن گئے ہیں ثقلین, شعیب, وقار, وسیم. ٹھیک ہے, کیا یہی ہم چاہتے تھے؟ ہرگز نہیں. او بھائی یہ تو وہی لسٹ ہے جو پہلے دیکھی تھی. ہم چاہتے تھے کہ جس طرح پہلے لسٹ آئی تھی اس کا الٹا آرڈر ہو جائے. یہ تو وہی ہے. ضرور ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. اس بات کو خیال رکھیں, کمپیوٹر عموماً غلطی نہیں کرتے, پروگرامر غلطی کرتا ہے, کمپیوٹر تو بس انسٹرکشنز فالو کرتا ہے. تو یہاں ہم سے کیا غلطی ہوئی, کیا غلطی کی ہے ہم اس کوڈ میں, یا پھر اس کوڈ کو ہم کس طرح درست کریں کہ ہمارے پاس وہ رزلٹ آئے جو ہم چاہتے ہیں, یعنی بجائے جس طرح یہ سارٹ ہوا نظر آ رہا ہے اس سے الٹا سارٹ ہو جائے. کیا غلطی ہم نے کی ہے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, بالکل, کہ یہ ہم نے ایکس ڈاٹ ریورس غلط جگہ پہ لکھ دیا. ہم نے یہ کیا کہ پہلے ارے ڈکلیئر کیا, پھر ارے میں ویلیوز ڈالی اور اس کے بعد اسے ریورس کر دیا, پھر اسے سارٹ کر دیا. یہ تو غلط ہو گیا نا. پہلے اسے سارٹ کرنا تھا پھر اسے ریورس کرنا تھا. تو جناب ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو یعنی یہ ایکس ڈاٹ ریورس والا فنکشن جو ہے, ایکس ڈاٹ ریورس والا میتھڈ جو ہے, یہ جہاں پہ ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ تھوڑا سا اس سے آگے ہونا چاہیے تھا. تو اب ہمارا کوڈ جو بنا وہ یہ کہ پہلے ہم نے ارے ڈکلیئر کیا, اس کے بعد ارے کے مختلف ایلیمنٹس میں ویلیوز ڈالیں, پھر ہم نے اسے سارٹ کیا, پھر اسے ریورس کیا.
اگر آپ پہلے ریورس کریں گے اور سارٹ کریں گے آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو آپ چاہ رہے ہیں. تو پہلے سے سارٹ کیا, پھر اسے ریورس کیا, اور اس کے بعد ہم نے اسے پرنٹ کر دیا. اب جا کے ہمیں وہ ملا ہے جو ہم چاہ رہے تھے. پہلے جب ہم نے سارٹ کیا تھا تو آیا تھا ثقلین, شعیب, وقار, وسیم. اب اس کا الٹا آ گیا, اب آ گیا وسیم, وقار, شعیب, ثقلین. اب جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے. تو یہ میں نے دو میتھڈز آپ کو بتائے, ایک سارٹ کا میتھڈ اور ایک ریورس کا میتھڈ. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ارے آبجیکٹ جو ہے اس کو ہم اس پہ ہم آپریٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں. اور جیسے میں بتایا اس کے علاوہ بھی بعض میتھڈز ہیں جس کے بارے میں آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں, یا پھر بعد میں بھی شاید بعض کے بارے میں آپ سے تذکرہ ہو. خاص طور پہ ایک میتھڈ شاید جوائن کا ہے, اس کو ضرور آپ دیکھیے گا. اب جناب آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا ہم تھوڑی سی نسبتاً زیادہ سبسٹینشل اگزامپل کرنا چاہیں گے. ابھی تک ہم چھوٹے چھوٹے کوڈ کے سیگمنٹس دیکھتے رہے ہیں, اب تھوڑا سا ہم ذرا بڑا پروگرام لکھنا چاہیں گے. تو یہ ایگزامپل کیا ہے؟ اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک ویب پیج ڈیولپ کرنا ہے. ایک ویب پیج ایسا ڈیولپ کرنا ہے کہ جب کوئی یوزر اس پہ جائے تو اسے پرومپٹ کرتا ہے کہ بھئی 10 الفاظ آپ داخل کریں, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. آپ 10 الفاظ داخل کرتے ہیں تو جو 10 الفاظ آپ نے داخل کیے تھے ان کو یہ لکھ دیتا ہے, اور اس کے بعد لکھنے کے بعد انہیں سارٹ کر کے لکھ دیتا ہے. یعنی دو طریقے سے لکھتا ہے, پہلے جس آرڈر میں آپ نے انٹر کیے اس آرڈر میں, اور اس کے بعد انہیں سارٹ کر کے لکھ دیتا ہے. اس ایگزامپل کے بارے میں خاص چیز جو ہم کرنا چاہیں گے کہ اس کا ہم آپ کو کمپلیٹ کوڈ دکھانا چاہیں گے. ابھی تک زیادہ تر جو ہم دیکھتے رہے کہ ہم آپ کو تھوڑا سا بس جاوا اسکرپٹ کا جو امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے وہی دکھاتے رہے, لیکن اس ایگزامپل کے سلسلے میں ہم آپ کو پورا کوڈ دکھائیں گے. یعنی ہم آپ کو HTML والی ٹیگز بھی دکھائیں گے, اور اس کے درمیان میں جو جاوا اسکرپٹ آتی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. تو یعنی یہ جو کوڈ آپ کو تھوڑی دیر میں دکھایا جائے گا, اس کو آپ آرام سے کاپی کر کے اگر پیسٹ کر دیں اور اس کو اسٹور کر دیں ایز این HTML فائل, اور پھر اس فائل کو اوپن کریں تو آپ دیکھیں گے یہ کوڈ ایگزیکیوٹ کرے گا. اس سے پہلے کہ ہم اس کوڈ کو لکھیں ذرا دیکھ لیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. تو جناب ہم کرنا بڑا سادہ سا کام چاہتے ہیں, وہ یہ کہ میں اپنے پیج پہ گیا, جو یہ میں نے پیج ابھی ڈیولپ کیا ہے اس پہ جاؤں گا, ایک پرومپٹ آ جائے گی. پرومپٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی اسکرین آ جائے گی, اس میں ایک چھوٹا سا میسج لکھا ہوگا اور اس میں کچھ ڈیٹا انٹر کرنے کی جگہ بھی ہوگی. تو میسج کیا لکھا ہونا چاہیے؟ لکھا ہونا چاہیے انٹر ورڈ نمبر 0, اس کے بعد 1, اس کے بعد 2, اس کے بعد 3, اس کے بعد 4, اس کے بعد 5, اس کے بعد 6 7 8 9. تو یعنی ہر ورڈ کے لیے ہم چاہتے ہیں ایک سیپریٹ پرومپٹ آئے ہمارے پاس. جو ہی کسی ورڈ کی پرومپٹ آتی ہے اس میں ہم وہ ورڈ انٹر کر دیتے ہیں. اس کے بعد یا تو ہم اوکے دبا دیں, یا اگر میں اپنے کی بورڈ کا انٹر والی کی دبا دوں, ایک ہی بات ہے, دونوں سے کام چل جائے گا. تو ایک پرومپٹ آتی ہے, اس میں چیزیں ٹائپ کرتا ہوں, تو یا میں اوکے دبا دیتا ہوں یا پھر میں انٹر والی کی دبا دیتا ہوں, تو پھر نیکسٹ پرومپٹ آ جاتی ہے, پھر نیکسٹ 10 پرومپٹس آتی ہیں. جب یہ 10 پرومپٹس آ جاتی ہیں اور میں آخری دفعہ اوکے کا بٹن دبا دیتا ہوں یا پھر کی بورڈ پہ اپنے انٹر کی دبا دیتا ہوں, تو جناب یوں کر کے ایک دم سے ایک پیج کھل جانا چاہیے, یا بلکہ اسی پیج میں آپ کو 2 لسٹیں نظر آنی چاہیے. پہلے تو آپ کو انسارٹیڈ لسٹ نظر آنی چاہیے, جس آرڈر میں آپ نے ورڈز انٹر کیے تو وہ نظر آنی چاہیے, اور اس کے بعد سارٹیڈ لسٹ آپ کو نظر آنی چاہیے. سو دس از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. وی وانٹ ٹو پرنٹ دی انسارٹیڈ لسٹ ایز ویل ایز دا سارٹیڈ لسٹ. تو یہ تو ہم نے سوچ لیا کہ کرنا کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے. جب بھی ہم پروگرام لکھتے ہیں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کا سوڈو کوڈ لکھیں. اٹس اے ویری گڈ پریکٹس. یہ تو بڑا سادہ سا ایک پروگرام ہم لکھ رہے ہیں, لیکن اٹس گڈ پریکٹس کہ اس کے لیے بھی اگر ہم سوڈو کوڈ ذرا لکھ لیں. تو جناب اب اس کا ہم سوڈو کوڈ دیکھتے ہیں. اس سوڈو کوڈ میں 5 سٹیپس ہیں. سٹیپ 1 میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ارے ڈکلیئر کرتے ہیں. ہم وہ ارے ڈکلیئر کرتے ہیں جس میں ہم یہ جو 10 ورڈز ہم نے لینے ہیں ان کو اسٹور کریں گے. یہ تو پہلی بات ہوگی. ارے ڈکلیئر ہو گیا. اب جناب پروگرام تیار ہے کہ یوزر اس میں وہ ورڈز جو ہمیں انٹر کرنا چاہتے ہیں وہ انٹر کرے. تو جناب اس کے لیے ہم یوزر کو پرومپٹ کرتے ہیں, لیکن ہم نے اسے 10 دفعہ پرومپٹ کرنا ہے, اس بات کا خیال رہے. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو یوزر نے ہمیں انپٹس دی اس کو ہم رائٹ کر دیتے ہیں.
ڈاکومنٹ میں لکھ دیتے ہیں اسے. اس کے بعد ہم وہ جو ہمارے پاس 10 ورڈز آئے تھے ان کو سارٹ کرتے ہیں اور ان دا فائنل اسٹیپ ہم ان سارٹیڈ ورڈز کو لکھ دیتے ہیں. تو جناب 5 اسٹیپس. پہلے ڈکلیئر کریں, پھر ان پٹ لیں یوزر سے, پھر اس ان پٹ کو لکھیں اور پھر سارٹ کریں اور پھر سارٹیڈ ریزلٹس کو لکھیں. یہ جو سوڈو کوڈ تھا اس کو اگر آپ HTML جاوا اسکرپٹ کے ذریعے امپلیمنٹ کرتے ہیں, اپنا ایک HTML پیج بناتے ہیں, تو اس کا کوڈ جو ہوگا وہ تقریباً ایسا نظر آئے گا. یہ خاصا کمپلیکیٹڈ آپ کو لگ رہا ہوگا, اتنا ہے نہیں. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہی کوڈ جو ہے, یہ جو بڑا سا ایک کوڈ سیگمنٹ ہے, اس کو ذرا حصے بکھرے کر کے تھوڑا تھوڑا اس کو کر کے ہم ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے اس کے ہم کچھ حصے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا HTML والا حصہ جو ہے نا اس کو دکھانا چاہوں گا. تو جناب یہ کوڈ شروع ہوتا ہے HTML کے ٹیگ سے, اس کے بعد ہیڈ کا ٹیگ ہے, پھر ایک ٹائٹل ہے, پھر اس ہیڈ پورشن میں ہی ہم اپنا اسکرپٹ لکھنا چاہتے ہیں. تو اسکرپٹ کا ٹیگ لکھتے ہیں اور سلیش اسکرپٹ کا ٹیگ لکھتے ہیں, اس کے بیچ میں جاوا اسکرپٹ کا کوڈ لکھتے ہیں. یہاں پہ جگہ کم ہے تو جاوا اسکرپٹ کا کوڈ میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا. تو اسکرپٹ سلیش اسکرپٹ کے بعد ہم ہیڈ کو کلوز کرتے ہیں, باڈی کو اوپن کرتے ہیں, باڈی کو کلوز کرتے ہیں, HTML کو کلوز کرتے ہیں. باڈی والا جو حصہ ہے اس میں ہمیں کچھ فی الحال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کو ہم خالی ہی رکھیں گے. تو یہ ہم نے ایک لحاظ سے شیل سا HTML والا جو حصہ ہے نا یہ آپ کو دکھا دیا. یہ شیل ہے, ابھی اس میں ابھی جگہ جو ہے وہ پر کرنے والی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ جگہ ہم کیسے پر کریں گے. یعنی یہ جو ہم نے کوڈ سیگمنٹ لکھا ہے اس میں جو جاوا اسکرپٹ والا کوڈ مسنگ ہے اس کی شیپ اور فارم کیا ہے, آئیے اب اس کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ ذرا ریوزٹ کر لیں کیونکہ ہم اپنا شاید سوڈو کوڈ بھول نہ گئے ہوں. تو اب جو نیکسٹ اسکرین پہ آپ کو ہم جاوا اسکرپٹ کا کوڈ دکھائیں گے وہ یہ جو 2 اسٹیپس ہیں انہیں امپلیمنٹ کرتا ہے. یعنی سب سے پہلے تو جو ہم نے ارے ڈکلیئر کرنا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے, اور دوسری بات یہ کہ جو یوزر سے ہم نے ان پٹ ایکسپٹ کرنی ہے اس کو ہم جاوا اسکرپٹ میں آپ کو دکھائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. پہلے تو جناب ہم یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جناب ایک نیا ارے بننا چاہیے, یعنی ارے آبجیکٹ کا ایک نیا انسٹنس بننا چاہیے. اس انسٹنس کا آئیڈینٹیفائر کیا ہے, ورڈ, بلکہ ورڈز. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نیا انسٹنس بنانا ہے, اس انسٹنس کا آئیڈینٹیفائر ہے ورڈز, اور اس کو بنانے کے لیے جو اسٹیٹمنٹ ہم نے یوز کرنی ہے وہ ہے ورڈز از اکول ٹو نیو ارے 10. یعنی جناب ارے جو آبجیکٹ ہے اس کا ایک نیا انسٹنس بنا دیں, اس کا آئیڈینٹیفائر ورڈز ہونا چاہیے اور اس کی لینتھ 10 ہونی چاہیے. یعنی اس میں 10 ایلیمنٹ ہونے چاہیے, اسٹارٹنگ فرام دا 0th ایلیمنٹ اینڈ اینڈنگ ایٹ دا 9th ایلیمنٹ. تو یہ ارے تو جناب بن گیا, لیکن یہ تو خالی خولی سا ارے ہے, اس کو ابھی ہم نے پر کرنا ہے, اس کو ابھی ہم نے فل کرنا ہے. یعنی اس میں ہم نے ابھی ویلیوز ڈالنی ہے, اور ویلیوز کون سی ڈالنی ہے, ہم نے یوزر سے 10 ویلیوز لینی ہے, وہ اس کے اندر ڈالنی ہے. یوزر سے ہم نے کہنا کہ 10 ورڈز انٹر کریں اور وہ ہم نے اس ارے میں ڈالنے ہیں. تو یہ ہم کیسے کریں گے, دیکھیے ہم ایک ہی چیز بار بار کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہم پہلا ورڈ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا, ایک ہی چیز کو جب بھی آپ بار بار کرنا چاہیں اور آپ کو پتا ہو کہ کتنی دفعہ کرنا ہے تو عموماً بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے فور لوپ یوز کر لیں. تو اب ہم فور لوپ یوز کریں گے. تو فور لوپ ہے جناب کہ فور پیرنتھسس k از اکول ٹو 0 اور اس کے بعد k از لیس دین words ڈاٹ لینتھ اور اس کے بعد k از اکول ٹو k+1. یعنی آپ جو اس کا لوپ کا ویریبل ہے اسے انیشلائز کرتے ہیں 0 سے, اور آپ اس کے لیے کنڈیشن جو رکھتے ہیں کہ جناب یہ k جو ہے یہ 10 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی ارے کی لینتھ جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے برابر بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کہا ہے k از لیس دین, سو اٹس ناٹ اکول ٹو, اٹس ناٹ گریٹر دین, اٹس جسٹ لیس دین. تو k از لیس دین words ڈاٹ لینتھ, اور اس کے بعد ہم آپریشن بھی بتا دیتے ہیں کہ ہر سائیکل میں ہر اٹریشن کے بعد آپ k کو انکریمنٹ کر دیں, یعنی k از اکول ٹو k+1. تو یہ تو آپ کا فور لوپ ہو گیا. اس میں ہو کیا رہا ہے, اس میں صرف ایک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے, اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ words اسکوائر بریکٹ k کلوز اسکوائر بریکٹ از اکول ٹو. تو یعنی جب پہلا سائیکل چل رہا ہوگا نا, یعنی پہلی اٹریشن جب ہوگی تو k کی ویلیو 0 ہوگی, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ words ارے کا جو 0th ایلیمنٹ ہے اٹس اکول ٹو windows ڈاٹ prompt parentheses enter word number plus k. یہ تھوڑا سا ذرا
कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा. वजह उसकी है कि आपने चीज पहले कभी देखी नहीं. ये विंडोज डॉट प्रॉम्प्ट पता क्या है आपको? याद है हमने विंडोज डॉट अलर्ट देखा था. अलर्ट वाज अ मेथड डिफाइंड फॉर द विंडोज ऑब्जेक्ट. इसी तरह प्रॉम्प्ट भी एक मेथड है विच इज डिफाइंड फॉर द विंडोज ऑब्जेक्ट. अलर्ट में ये होता था आपको एक मैसेज नजर आता था, प्रॉम्प्ट में जरा थोड़ा सा मजीद होता है. अलर्ट में सिर्फ मैसेज नजर आता था, यहां पे ना सिर्फ आपको मैसेज नजर आता है बल्कि उस मैसेज के साथ एक ब्लैंक फील्ड भी होता है जिसमें यूजर चीजें डाल सकता है. तो विंडोज डॉट प्रॉम्प्ट कह के हम कह रहे हैं कि जनाब एक छोटी सी स्क्रीन आप डिस्प्ले कर दें, छोटी सी एक विंडो डिस्प्ले कर दें जिसमें एक मैसेज लिखा हो. मैसेज क्या हो? द मैसेज शुड बी एंटर वर्ड नंबर, उसके बाद प्लस के, यानी एंटर वर्ड नंबर और के जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू. के की वैल्यू पहली इटरेशन में क्या है? वो 0 है. तो पहली दफा क्या डिस्प्ले होगा? पहली प्रॉम्प्ट में क्या डिस्प्ले होगा? एंटर वर्ड नंबर 0. आप वर्ड नंबर 0 एंटर कर देंगे, जो वैल्यू आप देंगे वो वर्ड्स 0 में आ जाएगी, यानी 0th एलिमेंट जो वर्ड्स अरे का है उसमें आ जाएगी और उसके बाद लूप खत्म हो जाएगा. विल गो ऑन टॉप ऑफ द लूप अगेन. फिर के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम के इसका वर्ड्स अरे का जो 1th एलिमेंट है उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को. ये हम करते जाएंगे ताकि हम 9वें एलिमेंट तक पहुंच जाए. 0 से स्टार्ट हुए 9वें तक पहुंचे, यानी कि 10 एलिमेंट्स हमने एक्सेप्ट कर लिए. तो ये सेगमेंट खत्म हो गया. तो इस सेगमेंट में हमने क्या किया? इस सेगमेंट में हमने एक अरे डिक्लेयर किया, उसका नाम हमने वर्ड्स रखा और उसके बाद उस अरे में हमने 10 वैल्यूज जो हैं वो डाली. तो ये तो जनाब था हमारा पहला जावास्क्रिप्ट का सेगमेंट. अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं. एक दफा फिर सूडो कोड को देख लें. तो अब जनाब हमने पहले 2 जो है स्टेप्स वो तो इंप्लीमेंट कर दिए. अब हम तीसरा स्टेप इंप्लीमेंट करते हैं, यानी हम प्रिंट करते हैं. हमें जो ये अभी हमने इनपुट्स ली हैं, 10 वर्ड्स लिए हैं, इनको हम प्रिंट करते हैं. तो आइए देखें कि इनको हम प्रिंट कैसे करेंगे. प्रिंट करने के लिए जनाब हमने फिर एक फॉर लूप यूज किया है. ये लूप तकरीबन ऐसा ही है जिस तरह पिछले बार लूप था, लेकिन अब बजाय इसके कि हम यूजर को प्रॉम्प्ट करें, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहे हैं, यानी हम लिख रहे हैं. हर इटरेशन में हम एक वर्ड लिख देते हैं, उसके बाद लाइन ब्रेक डाल देते हैं ताकि एक लाइन में सिर्फ एक वर्ड आए. इससे पहले भी आपको एक स्टेटमेंट नजर आ रही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट अनसॉर्टेड वर्ड्स प्लस लाइन ब्रेक. ये एक लिहाज से हम एक हेडिंग प्रिंट कर रहे हैं कि भाई अब मैं कुछ लिखने लगा हूं, वो क्या है? वो अनसॉर्टेड वर्ड्स हैं. तो ये जनाब था सूडो कोड का तीसरा स्टेप जो हमने इंप्लीमेंट कर लिया. अब हम बात करेंगे चौथे और पांचवें स्टेप की. चौथे और पांचवें स्टेप में हमने क्या करना है? हमने अरे को सॉर्ट करना है, यानी अनसॉर्टेड अरे तो हमने लिख दिया, अब अरे को सॉर्ट करना है और फिर उस सॉर्टेड अरे को एक लिस्ट की फॉर्म में हमने लिखना है. तो आइए उसका कोड देखते हैं. सबसे पहले तो हम सॉर्ट करते हैं. उसका तरीका बड़ा सादा सा है कि वर्ड ऑब्जेक्ट लें, उस पे सॉर्ट का मेथड लगाएं, इट विल गेट सॉर्ट. उसके बाद आप एक हेडिंग लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट सॉर्टेड वर्ड्स. तो वो पहले हमने अनसॉर्टेड वर्ड्स की हेडिंग लिखी थी और अनसॉर्टेड वर्ड्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में लिखे थे. अब हम सॉर्टेड वर्ड्स की हेडिंग लिखते हैं और ये जो फॉर लूप है इसकी मदद से ये जो सॉर्टेड हमारी लिस्ट बन गई है उसको प्रिंट करते हैं. इसको हम प्रिंट एग्जैक्टली उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह हम अनसॉर्टेड कर रहे थे. फर्क सिर्फ ये है कि अब सॉर्ट का मेथड जो है वो अप्लाई हो चुका है. पहले जो थी वो अनसॉर्टेड थी, अब हमारी सॉर्टेड लिस्ट जो है वो प्रिंट हो रही है. बात खत्म. दैट्स इट. सबसे पहले हमने आपको HTML का कोड दिखाया, फिर दिखाया कि उसके अंदर जावास्क्रिप्ट जो है वो कौन सी लिखी गई है, और फिर हमने आपको जावास्क्रिप्ट का कोड दिखाया और वो सूडो कोड के जो 5 स्टेप्स थे उनको हमने जावास्क्रिप्ट के जरिए इंप्लीमेंट किया. सबसे पहले हमने अरे डिक्लेयर किया, फिर उस अरे को हमने यूजर से उसकी एलिमेंट्स लिए और फिर उन एलिमेंट्स को हर एक उन एलिमेंट्स को लिखा हमने और उसके बाद उन्हें हमने सॉर्ट किया और एक दफा फिर लिख दिया. दैट्स इट. जनाब बात इस पे अब ख़त्म होती है. जो अभी हमने ज़रा लेंथी सी एग्जांपल की, आपकी 9वीं असाइनमेंट जो है उसके बारे में अब ज़रा बात कर लें. योर 9th असाइनमेंट. ये असाइनमेंट जो है पहली असाइनमेंट के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा इन्वॉल्व है. इसमें थोड़ी सी आपको थिंकिंग शायद ज़्यादा करनी पड़े. इसमें आपने करना ये है कि जो बबल सॉर्ट के बारे में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा 17th लेक्चर में हमने बबल सॉर्ट पे खासा टाइम सर्व किया था, एल्गोरिथम 2 का जो लेक्चर था. तो आपने उसको इंप्लीमेंट करना है. आपने एक ऐसा वेब पेज बनाना है, एक ऐसा वेब पेज डिज़ाइन करना है जो कि बबल सॉर्ट को इंप्लीमेंट करे. उसमें आपने करना यह है कि आपको नंबर्स तो हम बता देंगे कौन कौन से नंबर आपने सॉर्ट करने हैं और उनको आपने हार्ड कोड करना है अपने कोड में. हार्ड कोडिंग क्या होती है इसके बारे में हम आपको बाद में बता देंगे. तो आपके पेज पे जब आपका पेज खोला जाए सिर्फ एक बटन नजर आना चाहिए, उस बटन का लेबल हो रन बबल सॉर्ट.
تو یوزر جب اس بٹن کو دبائے تو جو نمبر ہم نے آپ کو دیے تھے وہ سارٹیڈ فارم میں نظر آ جانے چاہیے. دیٹس آل. اسائنمنٹ نمبر 9 میں آپ نے یہ کرنا ہے, ببل سارٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا 17 لیکچر میں ہم نے ببل سارٹ کا سوڈو کوڈ بھی لکھا تھا, اس کا فلو چارٹ بھی بنایا تھا, اس کا بلکہ ہم نے آپ کو کوڈ بھی دکھایا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کا کوڈ جو ہے ویژول بیسک میں دکھایا تھا. تو اب جناب جو لوگ آپ میں سے ویژول بیسک کو جانتے ہیں ان کو تو ایڈوانٹیج ہو گیا. انہیں کیا کرنا ہے, انہوں نے صرف وہ ویژول بیسک کا کوڈ لینا ہے, اس کو جاوا اسکرپٹ میں ٹرانسلیٹ کرنا, لکھ دینا, ان کی بات ختم ہو جائے گی. تو یہ جناب ایک بڑا انفیئر ایڈوانٹیج ہے. اس ایڈوانٹیج کو نلیفائی کرنے کے لیے ہم نے وہاں پہ ایک چھوٹی سی حرکت کی تھی. وہ جو کوڈ ہے ویژول بیسک میں جو ہم آپ نے ببل سارٹ کا دکھایا تھا وہ تھوڑا سا غلط ہے. اس میں سے ایک کی اسٹیٹمنٹ مسنگ ہے. تو اگر آپ کو ویژول بیسک آتی ہے تو پہلے تو سوچیں کہ وہ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کون سی مسنگ ہے, اس کے بعد ٹرانسلیٹ کر لیں. لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سا کام ضرور کرنا پڑے گا. تو میک شیور دیٹ یو انڈرسٹینڈ کہ وہ والا کوڈ جو ہے اگر آپ اس کو ایز از جاوا اسکرپٹ میں ٹرانسلیٹ کریں گے کام نہیں چلے گا. تو ایون دوز پیپل جن کو ویژول بیسک آتی ہے ان کو بھی تھوڑی سی تھنکنگ اس اسائنمنٹ کے لیے ضرور کرنی پڑے گی. اس اسائنمنٹ کے بارے میں مزید انفارمیشن جو ہے وہ CS 101 کے جو پیج ہے اس پہ آپ کو دستیاب ہوگی. تو میک شیور دیٹ یو لک ایٹ اٹ بفور اسٹارٹنگ آن دس اسائنمنٹ. اس میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ کب ڈیو ہے, اور اس میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس اسائنمنٹ کو آپ نے کس طرح اپلوڈ کرنا ہے. جناب اب ہماری آج کی بات تو ختم ہوئی, تو ذرا سمرائز کر لیں آج ہم نے کیا کیا. آج ہم نے اریز کے بارے میں بات کی کہ اریز کا ہمیں فائدہ, اول تو یہ ہوتے کیا ہیں اور ان کا فائدہ کیا ہے. ہم نے اریز کی نوٹیشن بھی دیکھی, لیکن کی چیز جو ہم نے کی وہ یہ کہ اریز کے ذریعے ہم نے کچھ چھوٹی چھوٹی پرابلم سالو کی, اور ہم نے یہ دیکھا کہ اریز کا اور فار لوپس کا آپس میں اچھا خاصا تعلق ہے. عموماً جب آپ کوڈ لکھیں گے جس میں اریز آتے ہوں گے اس میں فار لوپ ضرور آئیں گے. تو آج ہم نے اریز کے بارے میں ڈسکشن کی. نیکسٹ جو ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر ہوگا وہ بھی خاصا انٹرسٹنگ ہے. دیٹ ول بی اباؤٹ فنکشنز اینڈ ویریبل اسکوپ. ویریبلس تو ہم جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں, نیکسٹ ٹائم ہم ویریبل اسکوپ کی بھی بات کریں گے. تو فنکشن میں ہم دیکھیں گے کہ جاوا اسکرپٹ کے بلٹ ان فنکشن کون سے ہیں. اس کے اندر جاوا اسکرپٹ کے اندر یوزر ڈیفائنڈ فنکشن جو ہے وہ بنانے کی بھی اجازت ہے. تو وہ کیسے ڈیفائن کیے جاتے ہیں, یعنی کچھ تو اس کے اپنے فنکشن ہیں جو اس کے اندر آلریڈی موجود ہیں, جو اس میں انٹرنسک ہے, لیکن آپ ایز اے یوزر نئے فنکشن بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. وہ کیسے کیے جاتے ہیں, اور پھر ہم بات کریں گے کہ لوکل ویریبلس کیا ہوتے ہیں اور گلوبل ویریبلس کیا ہوتے ہیں. دیٹ از اے ٹاپک جس کے بارے میں ہم ویریبل اسکوپ ڈسکس کریں گے. تو جناب یہ ہے ہمارا نیکسٹ ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر. تو انٹل دیٹ ٹائم خدا حافظ. ایک منٹ, اپنا خیال رکھیے گا.